السلام علیکم۔ دیکھیں، ہم سب یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگیوں کو روشن کرنے والی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا اس کتاب سے تعلق واقعی اتنا گہرا ہے جتنا ہونا چاہیے؟ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے قرآن کو صرف پڑھنے سے آگے بڑھ کر اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنایا جائے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں بتائی، بس ایک جملہ کہا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ مطلب آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ہماری منزل ہے کہ ہماری زندگی بھی قرآن کی ایک جیتی جاگتی مثال بن جائے۔ تو آج کا ہمارا سفر کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن کا ایک تعارف دیکھیں گے، پھر بات کریں گے اس کے معجزاتی پہلو پر کہ یہ کتاب اتنی خاص کیوں ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اس کتاب کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور پھر سب سے اہم بات کہ ان حقوق کو پورا کیسے کیا جائے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پر عمل کرنے والی زندگی اصل میں دکھتی کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات، کسی بھی چیز سے گہرا تعلق بنانے کے لیے اسے جاننا بہت ضروری ہے نا؟ تو چلیے قرآن کے تعارف سے اپنی بنیاد کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم قرآن کے بنیادی ڈھانچے کو دیکھیں تو اس میں کل 114 صورتیں ہیں۔ اب ان میں سے 27 مکی ہیں اور 27 مدنی۔ یہ جو تقسیم ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے اللہ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں ایک پوری قوم کی تربیت کی۔ پہلے مکہ میں ایمان کی بنیادیں پکی کیں، اور پھر مدینہ میں ایک پورے معاشرے کے اصول بتائے۔ اور اس کتاب کی حفاظت کا جو پورا عمل ہے نا، وہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی وحی نازل ہوتی تھی، وہ مختلف چیزوں پر، جیسے پتھروں، کھجور کے پتوں اور ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے پہلی بار ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا ایک آفیشیل سٹینڈرڈ نسخہ تیار کروا کے پوری امت تک پہنچایا تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو حفاظت کا نظام تو بے مثال تھا، لیکن قرآن کی اصل طاقت اس کے الفاظ میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس میں جو اسے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے ایک زندہ معجزہ بناتی ہے؟ اور یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک کھلا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرا بھی شک ہے نا، تو جاؤ اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہ چیلنج کب دیا گیا تھا؟ اس زمانے میں جب عرب اپنی زباندانی اور شاعری پر سب سے زیادہ فخر کرتے تھے۔ ان کی زبان، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کا غرور تھا، اور قرآن نے انہیں ٹھیک اسی میدان میں آکے چیلنج کیا جس کے وہ خود کو چیمپئن سمجھتے تھے۔ اب ذرا دونوں میں فرق دیکھیں۔ ایک طرف ہے قرآن کی آیت کی گہرائی، اس کا جلال۔ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کی ایک کوشش جو مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ اے مینڈک، 2 مینڈکوں کی بیٹی، تراتی رہ جو چاہے، آدھا تو پانی میں ہے اور آدھا کیچڑ میں، بھلا ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ خود اللہ کا کلام ہے، تو پھر اگلا بہت اہم سوال یہ ہے کہ اس عظیم کتاب کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کی طرف؟ تو علماء نے اس کے 5 بنیادی حقوق بتائے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ایک سفر کی طرح ہیں۔ سب سے پہلا حق، ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر دوسرا حق، اس کی تلاوت کرنا، صحیح اور خوبصورتی سے۔ تلاوت کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اسے سمجھنا، اور جب سمجھ لیا تو چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور آخر میں 5واں حق، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ سارے قدم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حقوق تو ہم نے جان لیے، لیکن اب آتا ہے سب سے بڑا اور عملی سوال، خاص طور پر ہم سب کی مصروف زندگیوں میں۔ وہ یہ کہ آخر ہم قرآن سے ایک مضبوط اور زندگی بھر کا رشتہ قائم کریں تو کریں کیسے؟ چلے ذرا خود سے ایمانداری سے پوچھتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اور قرآن کے بیچ میں آ جاتی ہیں؟ وقت نہیں ہے، عربی سمجھ نہیں آتی، چلو بعد میں کر لوں گا ویکینڈ پہ۔ یہ وہ بہانے ہیں، وہ خیالات ہیں جو اکثر ہمارے اور قرآن کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ احساسات بہت عام ہیں، ہم نے سے اکثر کو ہوتے ہیں،
لیکن ان پر قابو پانا ممکن ہے اور ضروری بھی، کیونکہ شیطان بھی انہی وسوسوں سے ہمیں روکتا ہے۔ تو پھر ان رکاوٹوں کو ہٹایا کیسے جائے؟ دیکھیں، شروعات ہمیشہ چھوٹے قدموں سے ہوتی ہے۔ بہت بڑے بڑے ٹارگٹ نہ رکھیں، بس روز کا ایک صفحہ پڑھنے کا ہدف بنا لیں۔ پھر اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، جیسے کسی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے۔ اور ہاں، اونچی آواز میں تلاوت کریں، اس سے ایک تعلق بنتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے تو ڈبل اجر ہے۔ اور سب سے اہم، ساتھ میں ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ پھر ایک اور کام یہ کریں کہ جو بھی سیکھیں اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں اور خود سے پوچھیں، آج اس آیت پر میں کیسے عمل کر سکتا ہوں؟ اپنی نمازوں میں نئی سیکھی ہوئی آیتیں پڑھیں، اس سے آپ کی نماز بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کا نور اور میری زندگی کی بہار بنا دے۔ اچھا، تو جب ان سب باتوں پر عمل کیا جاتا ہے اور قرآن سچ میں زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ زندگی کیسی دکھتی ہے؟ اس کی سب سے بہترین، سب سے کامل مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم پھر سے اسی حدیث پر واپس آ رہے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، کیونکہ یہی اصل نتیجہ ہے، ایک ایسی زندگی جو قرآن کا عملی نمونہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ قرآن کی ایک چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو وہ سادگی، عاجزی اور خدمت کا ایک مکمل نمونہ تھی۔ آپ سادہ کھانا کھاتے تھے، کوئی خاص نفیس روٹی یا بھنا ہوا گوشت نہیں۔ آپ موٹے کھردرے اون کے کپڑے پہنتے تھے، گدھے پر سواری کر لیتے اور اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسروں کے قرضوں کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لیتے تھے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ تھا۔ اور پھر صحابہ کرام نے بھی اسی ماڈل کو فالو کیا، کتنی شدت سے۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی وتر کی صرف ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ذرا تصور کریں ان کے تعلق اور محبت کا عالم۔ تو آخر میں سوال صرف جاننے کا نہیں ہے، بلکہ ماننے اور پھر عمل کرنے کا ہے۔ یہ کتاب ایک مکمل گائیڈ ہے۔ تو اصل سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے، قرآن ہماری زندگی کا نور کیسے بنے گا؟ ہاں، یہ سفر شاید لمبا ہو، لیکن اس کی شروعات آج، ابھی، صرف ایک آیت سے بھی تو ہو سکتی ہے۔